لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ خاموشی کے ساتھ نہیں، جھوم جھوم کر پڑھیں. اتنی بڑی ہستی کے مزار پہ ہم حاضر ہیں. آج ہم بہت عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ آل نبی اولاد علی ہے، یہ آل نبی اولاد علی ہے. ایک سید زادے کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، ان کا ذکر کریں گے اور امام حسین کا ذکر بھی کریں گے. اس سے پہلے جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں. اس عقیدت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں جامع مسجد اولیاء سے پڑھ رہے ہیں اور حضور مدینہ المنورہ میں ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا. میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا. کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا. کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا. میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا. تیری آیتاں ختماں دا، تیری آیتاں دا تے میریاں ختماں دا. وجیا زمانے اتے ڈول کملی والیا. وجیا زمانے اتے ڈول کملی والیا. میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا. ٹھنڈیاں ہواواں مدینے وچوں آندیاں. دیکھیں نا پہلے 2-3 دن کتنی گرمی سی، لیکن آج سرکار دا ذکر ہو رہا تے سرکار دے شہزادیاں دا ذکر ہو رہا تے شہزادے دے شہزادیاں دا ذکر ہو رہا. آج ٹھنڈیاں ہوا آ رہی ہیں. ذرا شاید تخجل پیش کر رہے ہیں کہ ٹھنڈیاں ہواواں کیوں آ رہی ہیں سانوں. ٹھنڈیاں ہواواں مدینے وچوں آندیاں. کیوں؟ کیونکہ زلفانوں جدوں دتا کھول کملی والیا. زلفانوں دتا جدوں کھول کملی والیا.
میٹھے سونے تیرے بول کملی ٹھنڈیاں ہوا نے مدینے وچوں آندیاں ٹھنڈیاں ہوا نے مدینے وچوں آندیاں کیونکہ زلفاں نوں جدوں دتا کھول کملی والیا زلفاں نوں جدوں دتا کھول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا کچ رہندے آسیاں دے کھول کملی والیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ اہل سنت۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب احترام معزز سامعین دوستو، یہ دوست احباب جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں، یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ بھی آ کے بیٹھ جائیں محفل کے اندر، یہ جو کبھی اٹھ کے جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں، یہ محفل ہے اللہ والوں کی محفل ہے، ذکر امام حسین ہے۔ لمبا چوڑا کوئی خطاب تو نہیں ہے، چند منٹوں میں گفتگو ہے دوست احباب، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج ہم جو محفل کر رہے ہیں اس کے ساتھ دو چیزوں کا عنوان ہے، ایک تو قبلہ بابا جی سید محفوظ علی شاہ صاحب ان کا سالانہ ختم پاک ہے، اور دوسرا ذکر امام حسین ہے۔ ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ آج ہم اس عظیم الشان محفل کے اندر بیٹھے ہیں تو یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، سرکار کی محفل کے اندر، اللہ والوں کی محفل کے اندر وہی بندہ آتا ہے جسے حضور بلاتے ہیں یا اللہ والے بلاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جن کو قرب حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو معرفت حاصل ہوئی، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، بے شک اللہ کے ولی، جو اللہ کا مقرر بندہ ہے، جو اللہ کا ولی ہے، لا خوف علیہم، اسے کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ اب ذرا آیت نمبر پر غور کریں، توجہ فرمائیں، اب الفاظ کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اب یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے ابتدا کے اندر بتا دیا، فرمایا اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کلام پھر بھی تاکیدوں کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اب اللہ سیدھا اولیاء اللہ فرما دیتا کہ میرے اولیاء اللہ کی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، بات پھر بھی پکی تھی، کلام اللہ تھا، بات پھر بھی پختہ تھی، یقینی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا الا، فرمایا خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ۔ کیوں خبردار کر رہا ہے اللہ؟ کیوں اتنی تاکیدوں کے ساتھ کلام کو لا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تجھے نہیں پتا کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، میرے اولیاء کا ذکر ہونے والا ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہوگا عموماً
یہ جو بڑے بڑے کھمبے ہوتے ہیں بجلی کے، ان کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، جہاں پہ زیادہ بجلی ہوتی ہے، زیادہ بورڈ ہوتے ہیں، جہاں پہ جانی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک نشان بنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خبردار یہاں پہ خطرہ ہے۔ اور ایسے ہی جو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جن کے اندر ڈیزل ہوتا ہے، پیٹرول وغیرہ ہوتا ہے، ان کے پیچھے نشان بنا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے خبردار، ہوشیار، خطرہ ہے۔ اب خطرہ کس چیز کا ہے؟ کہا خبردار ہو جاؤ، اس کے اندر زہریلی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے اگر تم نے احتیاط نہ کی، اگر تم نے احتیاط سے کام نہ دیا تو تمہاری جان جا سکتی ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، فرمایا میرے اولیاء کا ذکر ہونے والا ہے، اگر تم نے میرے اولیاء کے بارے میں احتیاط نہ کی، ذرہ سے بے ادبی کی، ادھر جان کا خطرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ادھر تمہارا ایمان جا سکتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ نے فرمایا خبردار ہوشیار ہو جاؤ، فرمایا میرے جو ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کل قیامت کے دن ہوں گے۔ اب آئیے حضرت امام حسین ذکر حسین کرتے ہیں۔ اگر شہادت حسین کی بات کریں، اگر امام حسین کی عظمت کی بات کریں، اگر امام حسین کی شان کی بات کریں، امام حسین کی شان وراء الورا ہے، امام حسین کی عظمت وراء الورا ہے، کیونکہ جس کے بارے میں میرے آقا مولا فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور وہ حسین جو حضور کے کاندھوں پہ کھیلتے رہے، اور وہ امام حسین جو حضور کی زبان مبارک کو چوستے رہے، وہ امام حسین جو حضور کے لبہ مبارک کو چوستے رہے، وہ حسین اگر حضور سجدے میں جائیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کندھوں پہ بیٹھ جائیں، حضور ان کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے، اب یہ برداشت نہیں کرتے، اگر میں سجدے سے اٹھوں امام حسین کو تکلیف ہوگی، حضور ان کی تکلیف نہیں برداشت کرتے، حضور سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ مختلف کتب کے اندر موجود ہے، المستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، تقریباً حدیث 15 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت شداد کے والد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، مغرب یا عشاء کی، دونوں میں سے ایک نماز ان کو شک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نماز ادا کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ حضور نے دوسرے سجدے کو لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا۔ شداد کے والد کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا سجدے سے، فرفعت، میں نے سجدے سے سر کو اٹھایا، اٹھا کر کیا دیکھا کہ میں نے سوچا شاید، ہم نے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سوچا شاید حضور پہ وہی نازل ہو رہی ہے، یہ حضور کو حدث پائے تو حضور وضو فرمانے کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں، لیکن فرفعت راسی، شداد کے والد کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا، حضور سجدے کے اندر ہیں، امام حسین حضور کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ جب سجدے سے فارغ ہوئے، جب امام حسین خود اٹھے، اب حضور نے اٹھایا نہیں، اشارہ نہیں کیا، ہاتھ پکڑ کر نہیں اٹھایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ تھی، سجدے کو اتنا لمبا کر دیا، سجدے کے اندر اتنا طول ہے آج۔ حضور نے فرمایا میرا شہزادہ، میرا نواسہ حسین میرے کندھوں پہ بیٹھا تھا، مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں امام حسین کو تکلیف دوں، امام حسین کو اٹھاؤں۔ حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ امام حسین فقدا حاجتہ، امام حسین اپنی حاجت کو پورا کر لے، مطلب اپنی مرضی سے نیچے اترے، پھر حضور نے سجدے سے سر کو اٹھایا۔ عقدہ تارا دل دا چین، عقدہ تارا دل دا چین، عقدہ تارا دل دا چین۔ آئیے امام حسین کی شان، عظمت، کیا امام حسین کی عظمت کو بیان کریں، کیا امام حسین کی شان کو بیان کریں۔ طبقات میں ساتھ کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تقسیم فرما رہے ہیں، لوگوں کی لائنیں لگی ہیں، حضرت عمر فاروق مال تقسیم فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن عمر آتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے آتے ہیں، حضرت عمر جیسے عموماً لوگوں کو تقسیم فرما رہے تھے، حضرت عمر کا قانون وہی ہے، جتنا مال لوگوں کو دے رہے ہیں اسی حساب سے اپنے بیٹے عبداللہ کو دے دیا۔ اب حضرت عبداللہ حضرت عمر کے پاس بیٹھ گئے،
اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین تشریف لے کر آتے ہیں. اب لوگوں کی لائنیں لگی ہیں. جب امام حسین آتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں شہزادے یہ لائنیں آپ کے لیے نہیں ہیں, یہ تو لوگوں کے لیے ہیں. آپ تو دنیا کے نہیں, آپ تو جنت کے بھی شہزادے ہیں, آپ کے لیے کوئی لائن نہیں ہے. حضرت امام حسین آگے تشریف لے کر آتے ہیں. اب دیکھیں حضرت عمر تقسیم فرما رہے تھے, مال تقسیم کر رہے تھے. آپ کے بیٹے عبداللہ آتے ہیں, قانون وہی ہے جو لوگوں کے لیے ہے, لیکن جب حسین آتے ہیں ذرا قانون بدل جاتا ہے, ذرا تقسیم کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. اب انداز وہی نہیں ہے پہلے جیسا. اب آپ کے بیٹے انداز وہی تھا, وہی انداز تھا جیسے لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے اسی حساب سے اپنے بیٹے کو دیا. لیکن جب امام حسین آئے جتنا لوگوں کو دے رہے تھے اس سے ڈبل مال حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب پاس بیٹھے آپ کے بیٹے, وہ تو بیٹے تھے نا, بچے تو بچہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ نے سوال کر دیا, یا امیر المومنین میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں, اب قربان جائیں حضرت عبداللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. اگر وہ مسئلہ نہ پوچھتے تو امام حسین کی شان کیسے بیان ہونی تھی؟ حضرت عمر کی زبان سے وہ شان جو تا صبح قیامت تک ایک مینار نور کی طرح چمک رہی ہے, امام حسین کی شان, وہ شان کیسے بیان ہونی تھی؟ اب حضرت عبداللہ نے سوال کیا, ابا حضور میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں, میرا حق زیادہ بنتا تھا کہ مجھے ڈبل مال دیا جاتا لوگوں سے, لیکن آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ویحکا, میں او میرے بیٹے افسوس. افسوس ہوتا ہے کسی بات اس وقت عربی کے اندر بولتا ہے ویحکا, افسوس او بیٹے تو نے یہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو فرمایا بتا, اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا ان کے باپ جیسا تیرا باپ ہے؟ کیا ان کی ماں جیسی تیری ماں ہے؟ کیا ان کے بھائی جیسا تیرا بھائی ہے؟ کیا ان کے نانا جیسا تیرا نانا ہے؟ جب ان جیسا نہیں ہے پھر ان کے ساتھ مقابلہ کیسا کر رہا ہے؟ فرمایا ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے جس کے بھائی کی یہ شان ہے جس کے بارے میں حضور فرمائے میرا حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, جس کی ماں کی شان یہ ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا, جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے, جب لوگ ڈگمگا رہے ہوں گے, جب لوگ پسینے کے ساتھ شرابور ہوں گے, لوگ کٹ کر پل صراط سے جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے, ان کی ماں کی شان کیا ہے جب وہ پل صراط سے گزرے گی؟ اللہ فرمائے گا اے صالحین, اے اولیاء, اے انبیاء, اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو, آج میرے نبی کی آج میرے نبی کی بیٹی حسنین کریمین کی پیاری اماں جان تشریف لا رہی ہے. 70,000 جھروں کے جرمٹ میں سے وہ پل صراط سے تشریف لے کر جائے گی. اگر ان کے بابا کی شان بیان کریں تو ان کے بابا کی کیا شان ہے جن کے بارے میں میرے آقا مولا فرمائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کے بابا کی یہ شان ہے اگر وہ خیبر کا دروازہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اٹھائے جس کو بعد کے اندر ایک روایت کے مطابق 40 آدمی, ایک روایت کے مطابق 300 آدمی مل کر نہ اٹھا سکے, مولا کائنات ایک ہاتھ کے ساتھ اٹھا کر خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیں. اور جن کے نانا کی یہ شان ہے جو امام الانبیاء ہے, جو سلطان الانبیاء ہے, جو خاتم الانبیاء ہے, جن کی شان یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے عرصے کے اندر اس زمین سے بیت المقدس, پھر اس سے سدرۃ المنتہا, پھر پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, حتیٰ کہ لامکانوں کی سیر کر کے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر تشریف فرما ہو جاتے ہیں. جن کے بابا کی شانیں ہیں, جن کے ماں کی شانیں ہیں, جن کے بھائی کی شانیں ہیں, جن کی اپنی شانوں کا عالم یہ ہے, اپنی شانیں تو رہی اپنی جگہ, جن کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اس کا مقابلہ کیسے کر رہا ہے؟ اب یہ امام حسین کی شان ہے, یہ عظمت ہے. اور آج ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ دوست احباب سے گزارش ہے اسی طرح ذکر امام حسین کرتے رہے. اور امام حسین کا آخر کے اندر ایک پیغام بھی ہے. ذکر امام حسین کا مطلب یہ ہے پیغام امام حسین. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین پیاسے رہے, وہ جو ان کو پانی کی طلب تھی اس کو بیان کرتے ہیں لوگ, لیکن امام کو اس کی طلب نہیں تھی. حقیقت کے اندر جس چیز کی امام کو طلب تھی لوگ اس کی طرف نہیں جاتے. امام کو اگر پانی کی طلب ہوتی تو امام اشارہ فرماتے, پانی آپ کے قدموں میں آ جاتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین ترستے رہے پانی کے لیے. اب میرا وجدان کہتا ہے امام حسین نہیں ترستے رہے بلکہ پانی ترستا رہا کہ کاش امام حسین کے لمحہ مبارک سے لگنے کے لیے سعادت مل جائے.
پانی کے پیاسے نہیں تھے، ہاں ان کو ایک پیاس تھی، وہ کیا تھی؟ وہ دین کی پیاس تھی۔ وہ رسول اللہ کے دین کے پیاسے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میں چلا جاؤں، میرے اہل و عیال چلے جائیں، بیوی بچے چلے جائیں، سارا کچھ قربان ہو جائے، لیکن دین اسلام پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسین نے اب ایک اور پیغام دیا کہ جب دین اسلام کی بات آ جائے پھر در بار مال دولت جائیداد کچھ بھی نہیں دیکھنا، اگرچہ آگے سامنے والا کھڑا ہونے والا وقت کا فرعون، وقت کا یزید ہی کیوں نہ ہو، تم نے حسینی کردار ادا کرتے ہوئے اس کے سامنے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ اور امام حسین نے وہاں پر بھی نماز نہیں چھوڑی، اس وقت بھی نہیں چھوڑی جب سارا کچھ قربان کر دیا، تنہ تنہا کربلا کے میدان کے اندر کھڑے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ اب اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہماری اتنی بڑی مسجد ہے، نمازیوں کی کمی ہے۔ اگر جیسے ہم آج دیکھیں آج بھی لوگ ہیں ذکر حسین سننے کے لیے، اب اسی طرح اگر ہم امام حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں تو آج سے یہ ارادہ کریں کہ آج سے ہم جس دین کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے اسی دین کے لیے اپنا مال بھی قربان کریں گے، اپنا وقت بھی قربان کریں گے، وقت آیا تو اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ مسجد کو آباد کریں، اس مدرسے کو آباد کریں، اس آستانے کو آباد کریں، یہ آستانہ تا صبح قیامت شاد و آباد رہے، یہ مسجد آباد رہے، اس کو آباد کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی عظیم بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔